السلام علیکم۔ منگلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حالت حضرت کے ساتھ ناظرین آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اس وقت کراچی کے اندر آفاق احمد جس دن سے میدان میں آئے اور ڈمپر اور ٹینکر اور مافیا کے خلاف انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، جب یہاں کے شہری نیچے کچلے جا رہے تھے، تو اس حوالے سے کچھ ہماری ایم کیو ایم پاکستان بھی زیادہ یعنی کہ بیان کی حد تک تو وہ بول رہے تھے، مگر زیادہ اس میں فعال نہیں تھے، ماں سوائے گورنر کے۔ گورنر بھی بیان کی حد تک وہ کہہ رہے تھے، مگر جو ہی آفاق احمد نے تیزی سے سر اٹھایا، یعنی کہ سر اٹھانے سے مراد ان کا سیاسی قد کاٹ بلند ہوتا گیا بڑی تیزی سے، وہ گراف اوپر جانے لگا اور وہ ضلع شرقی سے اور ضلع غربی میں وسطی میں جانے لگے، اور یہاں انہوں نے دفتر قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو پھر ان کی جو سامنے جو تنظیمیں ہیں، جو ایم کیو ایم کے جیسے ایم کیو ایم پاکستان ہے یا ایم کیو ایم کی جماعت اسلامی یا دوسری جو تنظیمیں ہیں، تو انہوں نے اس کو بڑا سیریس لیا، اور اس حوالے سے تمام جن کو ان کی سیاست سے ڈر تھا، خوف تھا، انہوں نے ان کے گرفتار ہونے کے بعد اور پھر رہا ہونے کے بعد تو ان کے جو قد کاٹ میں اضافہ ہوا مزید، اور جس طرح انہوں نے عوام کے یعنی کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تو ان کو اپنی سیاسی کشتی ڈولتی ہوئی نظر آئی۔ بہرحال انہوں نے اس صورتحال سے بھانپ لیا کہ یہ لیڈر تو ایک دم نکل کے سامنے آ گیا ہے جو گمنامی میں رہ رہا تھا، یعنی کہ سیاسی طور پہ، تو انہوں نے اس کی روک تھام کے لیے فوری طور پر میدان عمل میں کارروائیوں کا آغاز کر دیا، اور گورنر سندھ اس حوالے سے انتہائی فعال ہو گئے۔ گورنر سندھ جو ایم کیو ایم کے نمائندے ہیں، اور پہلی مرتبہ انہوں نے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کی کلاسز لگائیں، اور آئی ٹی کے حوالے سے بڑے بڑے کورسز کرا رہے ہیں، وہ کورسز جو انتہائی مہنگے ہیں۔ تو بہرحال گورنر کا ایک نام بڑا بلند ہے، اور انہوں نے وہ کر دکھایا جو آج تک کسی گورنر نے اس گورنر ہاؤس میں نہیں کیا۔ یہ ایک زندہ حقیقت بات ہے، اور انہوں نے بلا امتیاز وہاں ٹریننگ دلوائی، اور گزشتہ دنوں انہوں نے یہ کہا کہ اس ٹریننگ کے بعد یعنی کہ جو خالد مقبول صاحب کے ساتھ انہوں نے جو ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کے کچھ جو ہے جو انسٹیٹیوٹ ہیں اور وہاں کے جو تعلیمی ادارے ان سے بھی رابطہ کیا ہے، تو وہ یہاں آ کے پاکستان میں اور ہم نے یہ جو کورسز کرائے ہیں ان کورسز سے یہاں کے جو اچھے طالب علم ہیں، ہونہار طالب علم ہیں، تو ان کو امریکہ بھی بھیجیں گے۔ تو اس کا انہوں نے اعلان کیا، اور خطیر رقم اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ دی جائے گی اس ضمن میں۔ تو بہرحال گورنر جو کام کر رہے ہیں، تو گورنر کے کاموں سے، ان کے اقدامات سے ایم کیو ایم پاکستان کا سر بلند ہو گیا، اور ایم کیو ایم پاکستان نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہماری پوزیشن جو حقوق کے لیے کچھ نہیں بول رہی، ایم کیو ایم پاکستان خاموش ہے، تو ایم کیو ایم پاکستان ایک مرتبہ پھر یعنی کہ میدان میں اوپر آ گئی۔ اور دوسری طرف انہوں نے گورنر نے ایک سخت تنقید کا نشانہ بنایا، یعنی کہ انہوں نے کہا یہ شہر جو تھا قتل و غارت گری، لاشیں گرتی تھیں، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا۔ گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے یعنی کہ جس وقت یہ لاشیں گرتی تھیں اس وقت بھی یہی ایم کیو ایم کے رہنما تھے، اس میں شامل تھے، اور بہرحال اس کے بعد انہوں نے آفاق احمد کو بھی نشانہ بنایا کہ وہ ڈمپر اور ٹینکر کے حوالے سے سیاست چمکا رہے ہیں اپنی، اور سینٹر میں انہوں نے وسطی میں دفتر قائم کر کے اپنی سیاست میں وہ یعنی کہ اس کو بڑھا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ انہوں نے بھانپ لیا اس آفاق احمد کو، ان کو خطرہ نظر آیا اپنے سامنے کہ یہ آفاق احمد۔ اس کے علاوہ آفاق احمد سے ان کو ایک اور بات کا بھی یہ خطرہ ہے کہ آفاق احمد جو ہے تیزی سے ابھر رہے ہیں، تو ایم کیو ایم پاکستان کو بھی کام کرنا چاہیے، اور آفاق احمد کی حمایت کہیں بانی نہ کر دیں، بانی ایم کیو ایم،
تو اگر انہوں نے کر دی تو جو بانی کے جو جتنے ووٹر ہیں چاہنے والے ہیں وہ آفاق احمد کی حمایت کریں گے، تو آفاق احمد تو پھر اور ہوا میں اڑیں گے۔ تو اس حوالے سے MQM پاکستان نے گورنر کی حد تک تو کام شروع ہو گیا ہے۔ اب وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال ہیں، وہ صحت کے شعبے میں بھی وہ بھی کام تیز سے تیز تر ہو گئے۔ انہوں نے بھی کراچی آ کے بڑے بڑے جو اسپتال ان کی وزارت کے جو انڈر میں آتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ بہرحال کم ہو گیا معاملہ، مگر پھر بھی انہوں نے وہ پورے پاکستان میں دورے کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کے کام۔ خالد مقبول نے IIT کے میدان میں کافی کام کیا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اور اس صورتحال میں آفاق احمد نے گزشتہ دنوں ضلع غربی کے ویسٹ کے علاقے کا بھی دورہ کیا، اور جو شہید ہو رہا ہے وہ بھی گھر جا رہے ہیں، گورنر بھی گھر جا رہے ہیں۔ گورنر کے بعد گورنر تو ایسے کام کر رہے ہیں جو ان کے منصب کے یعنی کہ لائق نہیں ہے۔ بہرحال ہم تو کہتے ہیں عوامی گورنر ہیں، انہوں نے تمام تک اپنے پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس سے ان کا قد کاٹ جو میں اضافہ جو ہو رہا ہے، مگر بہرحال MQM پاکستان کو بھی سیاست میں اور ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ MQM پاکستان میں جو اس وقت کام کر رہا ہے تو یہ گورنر ہے کامران ٹسوری ان کا نام، تو یہ اپنے پاس سے بھی پیسہ لگاتے ہیں، نجی لوگوں سے بھی رابطہ کر کے پیسہ لگا رہے ہیں، اور تعلیم کے شعبے میں اور ٹیکنالوجی کے جدید ٹیکنالوجی کے شعبے میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، وہ گورنر ہاؤس کو انہوں نے یعنی کہ یونیورسٹی کو باضابطہ تو اعلان نہیں کیا جس طرح عمران خان کہتے تھے یونیورسٹی بنا دوں گا، مگر بہرحال انہوں نے گورنر ہاؤس میں جس طرح کے اچھے کورسز کرا رہے ہیں۔ تو گزشتہ دنوں کوئی امریکن بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یہ بڑے مہنگے کورس ہیں اور آپ نے یہاں کرائے، تو وہ اس کا وہ بتا رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنر تو MQM کا پاکستان کا نام بول بالا کر رہے ہیں، مگر MQM پاکستان اب کس طرح عوام میں اپنی جڑیں مزید مضبوط کرے گی، کیونکہ MQM پاکستان پہ الزام لگانے والے فارم 47 کی وجہ سے کچھ اس طرح کے الزام لگتے ہیں کہ ان کی جڑیں نہیں ہیں۔ اب MQM پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کی جڑیں عوام میں کتنی ہیں۔ بہرحال آفاق احمد کی جو جڑیں پہلے عوام میں اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی تھی، اب یہ نظر آ رہی ہیں کہ ان کی روٹس جو ہیں بڑھتے جا رہی ہیں، اور یعنی کہ وہ کافی علاقوں میں ان کے کارکنان پھیل گئے ہیں، اور لازمی آفاق احمد کے پاس اس وقت انہوں نے بھی اپیل کی ہے کہ جو لوگ ہیں MQM کے پلیٹ فارم پہ، مہاجر قوم ان کے پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ تو یہ اب آفاق احمد کو اپنی سیاست جو ہے چمکانے میں ایشوز کے ساتھ زیادہ اپنے تنظیمی ڈھانچے پہ بھی توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ MQM پاکستان مضبوط ہے اور اس کے علاوہ وہ حکومت میں بھی شامل ہیں، تو ان کی تنظیم اپنی مضبوط ہے اور ان کے قداور رہنما ہیں انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال، سارے سیاستداں وہاں بڑے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ادھر۔ اب ان کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، مگر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر الطاف حسین کا کوئی فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو آنے والے ان کے جو فیصلے ہیں وہ کس کے حق میں ہوں گے پھر آنے والے دنوں میں۔ تو لگتا یہ ہے کہ ان کے فیصلے جو MQM مہاجر قومی موومنٹ جو ہے اس کے مخالفین الزام لگا رہے ہیں کہ آفاق احمد الطاف حسین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور الطاف حسین کے، جبکہ آفاق احمد نے اس کا انکار کیا، تو آنے والے دنوں میں آفاق احمد پہ الطاف حسین ہو سکتا ہے باضابطہ طور پہ ان کو حمایت کا یقین دلائیں، مگر MQM جو لندن ہے، جو بانی ہیں اس کے، اور ان کی جو ٹیم ہے وہاں کی رابطہ کمیٹی، وہ بھی بڑا محتاط انداز میں پاکستان میں چل رہی ہے اس وقت۔ آفاق احمد کی حمایت بھی بھرپور انداز میں کرتے ہوئے ذرا وہ اس وقت کترا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ آنے والے دنوں میں عدلیہ کا فیصلہ، اس کے بعد یہ ان کا مقتدیٰ کے جو قائد تھے سابق بانی MQM، تو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں آنے والے دنوں میں کچھ ایسے فیصلے نظر آئیں گے جس پہ آفاق احمد کی سیاست بھی ابھرتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ MQM پاکستان تو بہرحال ان کو اب اس طرح کی سیاست کے ان کی پذیرائی عوام میں شاید کرنے سے روکے گی، اور قانونی طور پہ پیپلز پارٹی ان کو روک سکتی ہے۔ اگر آفاق احمد نے کوئی پیپلز پارٹی کو معذرت چاہتا ہوں، تو
तनकीद का निशाना नहीं बनाया। पीपल्स पार्टी से अगर कोई उनका ताल्लुकात बेहतर हो गए तो शायद ये दफ़ा 144 का उनको सामना ना करना पड़े, क्योंकि सूबाई हुकूमत में एमक्यूएम पाकिस्तान शामिल नहीं है। जो पहले हुकूमत में रहते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी मजबूरियों के साथ अब उन फैसलों में जो आफाक अहमद जो जिनके मुतालबात कर रहे हैं कितने हल कराती है। जो ज़्यादा फ़ैसले और ज़्यादा यहाँ के जो मसाइल हैं, मुतालबात हैं कराची के शहरी अवाम के, और तो हल कराने में कामयाब हो गया वो ही है। अब आफाक अहमद को ताकत के ज़ोर से कराना पड़ेगा, एहतजाजी सियासत का रुख करना पड़ेगा, लाजमी वो उनकी राह में रुकावटें भी आएंगी इस हवाले से। तो बहरहाल अभी तो उन्होंने दफ़ा 144 नफाज हुआ तो वो बैकआउट हो गए, मगर बहरहाल आइंदा अगर उन्होंने इस तरह का ये किया मुजाहरा तो फिर आवाम ये समझेगी कि वो उनको कोई आवाम में ज़्यादा पजीराई नहीं है, या आवाम फिर वो देखेगी कि ये इस तरह के हथकंडों से हुकूमत के खौफज़दा हो गए। तो बहरहाल आफाक अहमद भी फूंक फूंक के कदम उठा रहे हैं, और इधर दूसरी तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो तीनों महाजों पे लड़ रही है, यानी कि पीपल्स पार्टी से भी बयानात की हद तक नबरत आज़मा है, और अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से भी वो चौंकना है कि कहीं अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान आते हैं तो फिर क्या होता है। और दूसरी से आफाक अहमद की जो सियासत है उसको भी कड़ी निगरानी कर रही है, और कड़ी बागौर उनका मुताला भी कर रही है। और बाज़ाहिर गवर्नर के बयान से ज़ाहिर हो गया कि आफाक अहमद के हवाले से उन्होंने ये कहा कि कोई डंपर की सियासत करके अपनी सियासत चमका रहा है तो हम ऐसा अब बदअमनी शहर में नहीं होने देंगे, ना इस तरह के कोई हालात पैदा करेगा जो तो उसको हम रोकेंगे। और वो तो दफ्तर कायम कर रहा था, तो इस तरह के उन्होंने अल्फाज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वहाँ कर रहे थे वो गवर्नर हाउस में, तो उन्होंने इज़हार ख्याल किया। तो इससे उनके जो गवर्नर के जो ख्यालात थे वो एमक्यूएम पाकिस्तान के ख्यालात समझे जा रहे हैं। तो उससे ये अवाम जो आफाक अहमद के चाहने वाले हैं, और आफाक अहमद भी ये समझ गए होंगे कि आने वाले दिनों में आफाक अहमद के राह में कितनी रुकावटें पेश आएंगी। अब इस ज़िमन में जो गवर्नर हैं वो ये कहते हैं कि मैं आवाम के मसाइल के लिए कोई भी सब के लिए दरवाज़े खुले में, वो आएँ मेरे पास, जो भी आवाम के मसले मसाइल के हमसे ताउन करें, मिल के काम करते हैं इस हवाले से। हाँ, मगर किसी को ऐसी सियासत बखौल उनके चमकाने की इजाज़त नहीं जाएगी कि लाशों पे सियासत करे, या डंपर के माफिया के हवाले से या टैंकर के हवाले से कोई ऐसी सियासत करे। बहरहाल गवर्नर ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और इस मौक़िफ़ को एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझा जा रहा है। आने वाले दिनों में आफाक अहमद भी किस तरह सियासत करेंगे तो ये वक्त बताएगा, मगर अवाम फिर यही कहती है कि ये एमक्यूएम के जितने ग्रुप हैं ये बाहिम में तसादुम की तरफ ना जाएं, बाहिमी इनमें तसादुम ना हो, इससे शहर के अवाम मुतासिर होंगे और इनके कास को भी नुकसान पहुँचेगा। जो भी जिसका मकसद है अब माजी की सियासत यानी कि ना दोहराई जाए। बहरहाल आवाम को अपने मसाइल से गर्ज़ है, अपने हकूक़ से गर्ज़ है, चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान करे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी खुला चांस था, मगर उन्होंने भी इस तरह की तवज्जो नहीं दी। बहरहाल इस वक्त सियासी जो माहिरीन ये कहते हैं कि आफाक अहमद को इस वक्त सियासी तौर पे उनके मुखालफिन की तरफ से सख्त आने वाले दिनों में मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, मुखालफत का भी सामना करना पड़ेगा। इन हालात में वो कैसे अपने सियासी गाड़ी चलाएंगे तो ये वक्त बताएगा। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन के फ़ैसले भी इसमें अहमियत के हामिल हैं, और आफाक अहमद की सियासत के हवाले से भी, एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से भी, और इशरत इबाद की जो नई पार्टी बन रही है उसके हवाले से भी आफाक अहमद और यानी कि इशरत इबाद के हवाले से, और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। तो इसमें सियासी गेम के अंदर जो ये देखेगा कि इसको डाउन करने के लिए मुझे उससे मदद लेनी पड़ेगी, या इनकी बढ़ती हुई शोहरत से अगर पीपल्स पार्टी खाइफ होगी तो पीपल्स पार्टी
کی کیا پالیسی ہوتی ہے. بہرحال سب کا محور جو ہے الطاف حسین ہے اس وقت. الطاف حسین کی اگر پاکستان میں انٹری قانونی آئینی طور پہ پاکستان کی ریاست اجازت دے دیتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے عدلیہ کے توسط سے، تو پھر پاکستان کے اس بڑے شہر منی پاکستان میں سیاست میں بڑی ہلچل مچ جائے گی، اور اس حوالے سے بڑے آنے والے دنوں میں بڑے اہم فیصلے بھی ہوں گے سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اور آنے والے دنوں میں سیاستداں بڑے یعنی کہ قداور سیاستداں شہر کراچی کو اپنی سیاست کا مرکز بھی بنائیں گے، جس میں فضل الرحمان بھی یہاں سیاست کرنے میں میدان میں عمل میں آ گئے ہیں، اور اب کافی رہنما کراچی میں سیاست کریں گے. مگر اگر صورتحال الطاف حسین کے حق میں ہوتی ہے، بصورت دیگر آفاق احمد کی اگر وہ حمایت کر دیتے ہیں، تو پھر آفاق احمد بھی ایک ٹف ٹائم MQ پاکستان کو دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.